بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، یعنی ناشکرا ہے۔ یہاں پر اللہ رب عز و جل نے جو فرمایا ہے کہ رشتہ داروں اور محتاجوں کو ان کے حق ادا کرو، مسافروں کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، جو ہمیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے خرچ کرنے کا جو ہے طریقہ وہ اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں بتایا ہے، اور پھر ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس اور رہنمائی ملتی ہے۔ خلفائے راشدین کے طریق سے بھی ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے صحابہ اکرام کے، کہ مال جو ہے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ یعنی کہ رشتہ داروں میں جو ہے قریب کے جو ہیں، جیسے ایک مرد کی جو ذمہ داری ہے، ایک بیوی کا اور بچوں کا جو حق ہے وہ ہے انسان کے مال پر، ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے اور محتاجوں کا حق ہے۔ اب محتاجوں کا جو حق ہے وہ ہم ایک تو زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، اور پھر یہ ہے کہ مسافروں کو، یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا لوگ اس طرح گھوڑوں پر یا اس طرح سواریوں پر اور پڑاؤ ڈالتے تھے کسی قبیلے میں، تو وہاں پہ وہ لوگ مطلب جو تھے وہ مسافروں کی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ان کی میزبانی کرتے تھے۔ جیسے ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان مبارک ہے بنو ہاشم، ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور جو بھی کوئی یعنی کہ آتا مکہ مکرمہ میں تو وہ ان کی میزبانی فرماتے، اور جو ہے ان کا جو کھانا ہے وہ سرید ہوتا تھا، جو باہر کے قبائل جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، کہ جو بنو ہاشم کا جو سرید ہے وہ ہوتا ہے کہ مٹن مطلب کے اندر جو ہے وہ روٹی بھگوئی ہوتی ہے، اور وہ بہت پسندیدہ جو ہے کھانا سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جو اموی تھے وہ بہت کمپلیکس میں تھے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے بنو ہاشم سے، لیکن نہیں کر سکے۔ تو یہ ہے کہ مسافروں کو، اگر کوئی مسافر ہے اس نے دور جانا ہے، آج کل تو یہ رواج نہیں ہے کہ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی آ جائے کہ ہم نے آگے جانا ہے اور ہمیں بھوک لگی ہے یا ہمیں ہمارے جوتے ٹوٹ گئے ہیں تو ہمیں جوتا دے دیں، بٹ یہی مسافر کی خدمت ہے کہ اس کو اس کے سفر کے لیے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جائے۔ اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ پاک نہ تو مال کو یہ چاہتے ہیں کہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ کنجوسی کی جائے، اور فضول خرچ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے، کہ یعنی جو مال اڑاتے ہیں اپنی ذات پہ اس طرح سے کہ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ انہوں نے مرنا نہیں، جیسے یہ مریم نواز ہے یا جیسے یہ لوگ ہیں جو حکمران لوگ ہیں، یا اس کے علاوہ زرداری کی بیٹی کی جب شادی ہوئی یا مریم کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے مال کو اس طرح سے اڑایا کہ ان کی جو رعایا ہے، ان کی عوام جو ہے وہ ایک طرف بھوک سے مر رہی ہے، جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں، خود بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، بٹ یہ لوگ جو ہیں ان کی جو لباس ہے وہی
کروڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں، جو یہ واچ پہنتے ہیں وہ بھی کروڑوں کی مالیت سے ہوتی ہیں. تو یہ تو بالکل پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اوپر سے جو ان کا مال ہے وہ سارے کا سارا حرام کا مال ہے، چوری کا مال ہے، عوام کی پسی ہوئی جو عوام ہے جو ان کی خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ والا مال ہے جو جن سے یہ جو ہے شیطانوں والے کام کرتے ہیں. اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، یعنی کہ ناشکرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ پاک نے اسے اتنا مقام دیا تھا، اتنا مرتبہ دیا تھا، لیکن اللہ پاک کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کو میں چونکہ اشرف مخلوقات بنانے جا رہا ہوں، بندوں کو، انسانوں کو، تو سجدہ کرو. تو ابلیس جو تھا شیطان نے انکار کیا کہ میں تو معتبر ہوں، تکبر میں پڑ گیا، غرور میں پڑ گیا، گمانڈ میں پڑ گیا اور انکار کیا اللہ کے حکم کا، تو راندہ گیا اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو کفرانی نعمت کرنے والا ہے، یعنی کہ ناشکرا ہے. اب جو شیطان نے جو انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے تو وہ راندہ گیا، لیکن جو حکمران، جو ججز، جو عدلیہ، جو نیب، جو الیکشن کمیشن، یا جو یہ پولیس یا آرمی، یہ جو اللہ کے حکم کو معاذ اللہ نہیں مان رہے، رد کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو کیا یہ شیطان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ شیطان کے پیروکار نہیں ہیں؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان کے بھائی مت بنو اور اپنے مال کو انصاف کے ساتھ خرچ کرو، اور جن کے رشتوں کے حقوق رکھے ہیں انہیں ادا کرو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.